Mubarak! Assalamu alaikum. Welcome to another episode of 73.96. میں پاپا جانی اور وہ. السلام علیکم پاپا. وعلیکم السلام. عید مبارک آپ کو بھی, سب کو, سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے میرا عید مبارک سب کے لیے. عید مبارک سب کو. چوڑیاں تو دکھاؤ میرے پاس. کیسے لگ نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ہاں یہ صحیح. پاکستان لگتا ہے کہ پاکستان سے شاپنگ کر کے یار میں گئی ہوئی تھی نا کراچی. اچھا. تو بھائی نے ذرا ہمیں وہ کیا ہوا تھا, اسپوائل کیا ہوا تھا. اچھا تو اسپوائل کا نشہ اترا یا نہیں اترا؟ ابھی نہیں اترا, ایسا دل کرے واپس جائیں. اچھا تو وہاں سے کافی شاپنگ ہو کے آئی. ہماری عید کی شاپنگ میں تو صحیح ہو کے آئی کچھ. تو ہمارے میرے لیے بھی کچھ لے آنا تھا. آپ بھی اچھے لگ رہے ہو یار. بے شک آپ نے وہی کلر پہنا ہے جو آپ ہر سال پہنتے ہو. کیا کروں میں, ہے تو نہیں. ہاں چلو. کیسے آپ عید کے بارے میں ہم آج کیا باتیں کریں؟ چلو جو تم کرو گی اس طرح میں پیچھے پیچھے کر لوں گا بات. آپ میرے سے بڑے ہو نا, اس لیے آپ پہلے بتاؤ اپنی عید کے بارے میں. تو آج ہے پاپا جانی اور عید مبارک. عید اور عید, چھوٹی عید, بڑی عید, چھوٹی عید, میٹھی عید, عید الفطر. چھوٹی عید صحیح ہے. ہاں ہم لوگ تو چھوٹی عید کہتے ہیں. میں کراچی سے, وہاں میٹھی عید کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بتاؤ نا اپنے, آپ جیسا شروع کرتے اسٹوری. شروع سے شروع یہ ہے کہ میرا سب کو پتہ ہے اب تو میں کراچی سے میرا گزرا ہے ٹائم پہلے 16-17 سال. تو کراچی جو ہے وہ فیسٹیولز کا سٹی ہے. وہاں پہ چھوٹے موٹے ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے منائے جاتے ہیں. یہ تو پھر بھی عید ہے. تو عید وہاں سے جو ہے نا وہ جمعۃ الوداع سے شروع ہو جاتی تھی منانے. ہمارے اسپیشل جو ہے جمعۃ الوداع کے کپڑے سلے ہوئے ہوتے تھے. حالانکہ ویسٹ پنجاب میں جو ہے وہ عید جو ہے عید الفطر ایز عبادت کے طور پہ منائی جاتی تھی, جبکہ کراچی میں وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ عید الفطر جمعۃ الوداع بھی منایا جاتا تھا. اور اس کے بعد عید کا دن, بڑی دوسرا دن, تیسرا دن, تو ہم اسے کہتے تھے پہلے عید تباسی تو نہیں کسی اس طرح کہتے تھے. ہاں باسی تباسی عید کہتے ہوتے. باسی عید کہتے تھے عید کے دوسرے دن کو, تباسی عید کہتے ہوتے تھے عید کے تیسرے دن کو. جبکہ پنجاب میں کہتے ہیں ٹرو اور مرو. یہ میں جب میں نے ادھر آ کے نا اخبار پڑھے نا, جب پنجاب میں شفٹ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ٹرو اور مرو اسپیشل شو. تو میں بڑا حیران ہوا. پہلے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہے. مجھے عادت پڑی ہوئی تھی باسی اور تباسی عید کی. پہلے دن کو پہلا دن ہی کہتے ہیں. پہلا عید ہے نا. ویسے ادھر ویسے بھی ہم بچے تھے, چھوٹے تھے اس وقت, اور ویسے بھی ادھر میٹھی عید کہا جاتا ہے اس کو. کراچی میں میٹھی عید کہا جاتا ہے, چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے. تو بہت اچھی یادیں ہیں میری بچپن کی عید کے حوالے سے. ہم دوستوں کے ساتھ جاتے تھے اور پیپسی, کوک, RC کولا ہوتا تھا اس وقت ایک. تو ان کی کوئی نہ کوئی اسکیم ہوتی تھی کہ اس کے ڈھکنوں کو جمع کرنا ہے, اس میں کوئی جنگل بنانا ہے, کچھ کرنا ہے. تو وہ ہم پھر جمع کر کے وہ پوری ایک کلیکشن بناتے تھے, بوتلیں پی کے, لوگوں کے ڈھکن اکٹھے کر کے گھر میں بوتلیں لا کے. تو ایک بڑی زبردست ایکٹیویٹیز بھی رہتی تھی. اور کیا کہتے ہیں, بڑا اچھا دن گزرتا تھا. کھانے پینے کا اتنا ہوش نہیں ہوتا تھا جتنا گھر کے کھانوں کا, جتنا یہ ہوش ہوتا تھا کہ دوستوں کو جانا ہے, پیسے لینا ہے, عیدی لینی ہے, اور باہر سے جا کے خرچ کرنے ہیں پیسے. تو بڑا اس طرح کا اچھا ٹائم گزرتا ہوتا تھا. تم سناؤ تمہاری بچپن کی عید. میری بچپن سے لے کے ابھی تک عید کی ایک ہی مقصد ہے میرا عید کا. کیا؟ سونا. عید ہی مجھے اتنا شوق ہوتا تھا عیدی کا, اور ابھی تک ہے. چیک کرتی رہتی ہوں ہر سال کے, اس سال بھی مجھے مل رہی ہے نا, اس سال بھی مجھے ہوتا ہے نا ایک ایج آ جاتی ہے آپ کو نہیں ملتی, تو میں چیک کرتی رہتی ہوں میری ایج آ تو نہیں گئی وہ. اور بچپن سے عیدی کا بہت زیادہ شوق تھا. اور ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہم کزن سے اکٹھے ہو کے, دیٹ واز دا اونلی ڈے جب آپ کو باہر جانے دیتے تھے دن میں, کہ جو شاپ تک جا رہے ہیں بچے سارے, وہی سب کے پاس پیسے اکٹھے ہوئے ہیں, سب کے پاس آلموسٹ سیم پیسے اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ سب کو ایک جیسے ہی مل رہے ہیں. اور یہی جو میری کزنز ہوتی تھی, انم, ماہم, ہم لوگ جا کے پھر وہی ڈرنکس پی رہے ہیں, چاٹ کھا رہے ہیں. اور کتنی عیدی ملتی تھی یار؟ بچپن میں ملتی ہوتی تھی 10 روپے, پھر ایسے 15 ہو گئی وہ, پھر 100 روپے بھی ہو گئی تھی. اور ایک دفعہ میری عیدی گم بھی گئی تھی. 800 روپیہ جمع ہوا تھا, گم گیا تھا. اور میں سب سے سیڈ بیٹھی ہوئی تھی. تو جو آپ کے ماموں ہیں, ماموں وارث, ان کو کہیں مل گئی تھی رستے میں, انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی.
تو وہ انہیں پتہ تھا کہ اس بچوں میں اس کی عیدی گمی ہوئی ہے, صرف یہ سیڈ پھر رہی ہے کیونکہ باقی سب کے پاس تو ہیں عیدیاں. تو میں ایسے چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں کہ اتنی میں نے مشکل سے جمع کی تھی عیدی. تو انہوں نے 2-3 گیمس کھیلی میرے ساتھ. تو میں نے کہا آلریڈی میں اتنی اپسیٹ چل رہی ہوں, اوپر سے میرے ساتھ گیمس کھیل رہے ہیں, میری عیدی گمی ہوئی ہے. اللہ نے کھیل دی میرے ساتھ. تو پتا چلا کہ مطلب اس کے آنسر سے انہوں نے مجھے پیسے دیے کہ تمہارے پیسے گم گئے تھے, میں نے ڈھونڈ لیے تھے, میں سوچا تھا تمہیں تھوڑا سا اور تنگ کروں گا پھر تمہارے پیسے میں واپس دوں. بہت دکھ ہو گیا تھا, 800 روپے گم گئے کسی بچے کے, وہ بھی عیدی جمع کی ہو. عیدی ایسی جیسے آپ کا حق ہے پورا, بچوں کا اسپیشلی. مجھے 3 روپے ملتی تھی, 5 روپے مل گئی, 10 روپے سے زیادہ تک نہیں ملی. 10 روپے کے بعد میں پھر دینے والا ہو گیا تھا. اس کے بعد ساری زندگی دی ہے میری. میں نے اب کزنس وغیرہ کو دیے چھوٹے موٹے, پر اتنی زیادہ پراپر دینا نہیں شروع کی. اس دفعہ میں اپنے میری چھوٹی سسٹر ان لاز کو میں دے رہی ہوں. ادھر گھر میں سب سے چھوٹی ہوں, میں سب سے لے رہی ہوں. یعنی تمہارے لیے عید کا مقصد صرف یہی ہے کہ عیدی, تیار ہونا اور عیدی, شاید تیار بھی نہ ہونا, بس عیدی. چلو بہت اچھی بات ہے. پر دبئی میں اب یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ پاکستان کی عید اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں آپ کو عیدیاں دینے کے لیے. دبئی میں یہ ہوتا ہے صرف آپ کی فیملی ہے, تو زیادہ سے زیادہ پاپا اور بھائی دے دیتے ہیں. تو درہمز میں ہوتی ہے, تو کنورسیشن ریٹ سے دیکھو تو ادھر زیادہ ہے. ہاں بس صرف وہ تو ایک ہوتا ہے نا نوٹوں کی, نہیں کہ مطلب دیکھتے ہو کہ زیادہ لوگوں سے مل رہی ہے, اور وہ بھی جو سارے نئے نوٹ لے کے آتے تھے عید پہ اسپیشلی, تو اچھا لگتا تھا. یہ تو ہے. اور اپنا ایکسپیرینس, آپ وہ والی عید بتاؤ نا جو آپ ادھر اکیلے تھے, وہ والی عید کیسی تھی؟ نہیں وہ ادھر تو میری نہیں, جتنے بھی پردیسی ہیں جب وہ ادھر آتے ہیں سیٹل ہونے آتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, تو وہ اسی طرح ہی ان کی عیدیں ہوتی ہیں. پیچھے جو گاؤں گھر میں ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے عید گزار رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو پیسے سے بھیجتے ہو. ادھر جو ہے ہم روم میں ہوتے تھے اس وقت, آج سے 16-17 سال پہلے کی بات ہے, تو وہ اپنے حساب سے روم میں ہی رہنا, جا کے نماز پڑھنی, جا کے ہوٹل سے کھانا کھا کے واپس آ کے سو جانا, لیٹ جانا, اسی طرح کی ہوتی ہیں. پردیسیوں کے بیچاروں کی عید کیا ہے, وہ سارا دن پھر فون پہ آن لائن رہتے ہیں. ادھر وہ بھی صحیح طرح عید نہیں گزار پا رہے ہوتے, ادھر ان کو انگیج رکھا ہوتا ہے فون پہ آپ نے, تو اس وجہ سے وہ بھی نہیں گزار پا رہے ہوتے. پر جو اس دفعہ جو ابھی بھی اسی طرح رہ رہے ہیں, جو ابھی اس ٹائم پہ ایسے رہ رہے ہیں, آپ ان کو طرح حوصلہ دو کہ دس از ناٹ اٹ. کس کو؟ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو ابھی تک اوورسیز پاکستانی جو نہیں ہوتے, جو بوائز اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. نہیں, ان کو میرے خیال میں دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. کئی لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہاں سے فون پہ 15 گھنٹے اپنے پاکستانی وائف کو یا ماں کو یا بہن کو یا بھائی کو انہوں نے انگیج رکھا ہوتا ہے, میرے سے باتیں شاتیں کرو, آپ اکیلے ہو. تو میرے خیال میں ان کو بھی تھوڑا, ایک تو اگر سپوز ہماری عید ہے ان کی چاند رات ہے تب بھی وہ بزی ہیں, اگر دونوں سیم ڈے عید ہے کئی مرتبہ ہو جاتا ہے, اس طرح بھی ہو جاتا ہے, تو ان کی بھی کچھ مصروفیات ہیں. تو تھوڑا سا مثلا آپ سارا باتیں شاتیں کرتے ہیں تو تھوڑا سا بات شات کر کے ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم دو, تھوڑا ادھر آپ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزار لو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹائم مینجمنٹ کر کے میرے حال میں چلنا چاہیے, نہ کہ آپ اس کو بھی اور دوسرے بندے کو بھی اپنے کو بھی باٹم میں اور واٹس ایپ میں بٹھا کے بیٹھے رہو اور باتیں کرتے رہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا بات چات کر کے مبارکباد دے کے پھر اپنا اپنی عید گزارو. یہ ہوتا ہے میرے حال میں ہونا چاہیے, اس طرح ہی ہونا چاہیے. اینڈ یو آلسو بلیو دا ٹرم جو لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ عید کا وہ مزہ نہیں, پہلے بہت مزہ آتا ہوتا ہے عید کا. ہاں یہ تو میں تو یہ گھر کا میرا ٹاپک ہے. لوگ جس بندے سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے وہ پہلے جو عید ہوتی تھی نا وہ نہیں ہے عید. اور میں ہمیشہ اس چیز کے وہ خلاف ہوتا ہوں, اور اس چیز کے اور یہ نہیں میں کہتا کہ اب مجھے بہت ہی یاد آتی ہے میرے بچپن کی, جتنی نہ کوئی ٹینشن ہے نہ کوئی مسئلہ ہے, صرف آپ کو پیسے لینے اور جا کے اڑانے ہیں, اور یہ وہ سب کچھ. ہر ٹائم کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے, خوبصورتی ہوتی ہے. پھر جب میں ٹین ایج تھا, کالج وغیرہ میں تھا, اس کے بعد میری شادی ہو گئی, بچوں کے ساتھ, بچوں کو دیکھ کے آپ خوش ہو رہے ہوتے ہو. بچے ذرا سے بڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کو ارد گرد میں دیکھ کے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو جوان دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. پھر ان کے پارٹنرز وغیرہ آ جاتے ہیں تو ان کے دیکھ کے ہر خوشی کا مطلب بدلتا جاتا ہے. لیکن اگر آپ سٹک ہو گئے ہو پچھلی خوشیوں کے اندر تو پھر آپ اگلی خوشیوں کو انجوائے نہیں کر سکو گے. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پچھلی خوشی میں سٹک ہو جاتے ہیں, پاسٹ میں سٹک ہو جاتے ہیں, اور پریزنٹ کو بھی خوشی منا رہے ہوتے ہیں. مثلا سپوز میں ابھی اب بیٹھ کے عید والے دن جا کے بیٹھا ہوں اور اپنے بچپن کو دن کو یاد کر رہا ہوں, ابو کا ٹائم یاد کر رہا ہوں کہ جب میرے ابو ہوتے تھے زندہ, تو وہ اس طرح ہی سے.
تمہیں آج کا ٹائم جو تمہارے ساتھ ہے، تم منیم کے ساتھ آؤ گے، یہ وہ سب کچھ بات، وہ اس کو کس طرح انجوائے کر سکوں گا. تو یہ بھی ایک یونیک ٹائم ہے. آج سے 15-20 سال بعد یہ بھی ٹائم نہیں ہونا. نہ میری صحت اس طرح کی ہونی ہے، نہ میرا یہ ٹائم اکٹھا ہونا ہے جس طرح ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں جاتے کر رہے ہیں. کچھ ہر کوئی بندہ کدھر ہوگا، کوئی کدھر ہوگا. تو لہٰذا جو اس وقت مومنٹ ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے، اور اس کو بھی اسی طرح یاد بنا دینا چاہیے. جو پرانی یاد تھی وہ لاوبالی میں، بے خیالی میں ہم نے گزار لی بچپن میں، وہ اس کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ تو اب تو ہمیں سوچ بھی ہے، ہمیں ہمارا ذہن بھی چل رہا ہے اس وقت، ہم طاقت میں بھی ہیں اس وقت. اسی لمحے کو کیوں نہیں ہم اچھا بنا سکتے؟ تو لہٰذا کوئی بھی عید جو ہے وہ بری، اچھی یا بری نہیں ہوتی، لیکن آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آگے موو کر جاتے ہو، اور آپ جسمانی اور ذہنی طور پہ تو آگے ہو گئے ہوئے ہو، لیکن آپ کا ذہن ابھی بھی ادھر پیچھے پھنسا ہوا ہے. مجھے ابھی بھی اگر کراچی کی یادیں آتی رہیں کہ میں عید پہ جاتا تھا، ادھر کوک پیتا تھا، RC پیتا تھا، پیپسی وغیرہ. نہیں، پر یاد آنا تو نارمل سی چیز ہے نا. نہیں، یاد آنا تو اچھی بات ہے، یاد رہنا بھی چاہیے. ہسٹری جس کو یاد نہیں ہے اپنے خاندان کی، اپنے ملک کی، وہ بھی کوئی بندہ ہے. اپنے اسلامک ہسٹری نہ جس کو پتہ ہو، یا اپنے پوری دنیا کی ہسٹری نہ پتہ، لیکن ادھر رہنا وہ غلط بات ہے. جب آپ ادھر رہو گے تو پھر آپ پریزنٹ کو نہیں انجوائے کر سکتے. اب یہ ٹائم آئے گا دوبارہ، یہ تمہاری اس مرتبہ پہلی عید ہے، شادی کے بعد پہلی عید ہے، تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنا، یہ بھی تو ایک عید ہی ہے نا. عید خوشی کا نام ہے. تو اب میں وہ اپنے بچپن کی عید یاد کرتا رہوں کہ میں جب اکیلا تھا، یہ تھا، وہ انجوائے کرتا تھا. کئی لوگ اس طرح ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ برا کرتے ہیں، لیکن ابھی جو ٹائم ہے یہ بھی واپس نہیں آنا. اس کو آپ نے اگر ضائع کر دیا تو پھر آپ اگلے دن بھی جا کے آج سے 10-15 سال بعد بھی بیٹھے ہوگے کہ میں نے وہ عید صحیح طرح نہیں گزاری تھی. بچپن کی عید ہی آپ کی بس یادیں رہ جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے بیچ میں پھر انجوائے نہیں کیا، آپ اسی میں اسٹک رہ گئے. تو آپ کو میرے خیال میں ہر عید جو ہے وہ اسپیشل ہوتی ہے، ہر خوشی کا لمحہ اسپیشل ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں نا غم، پریشانیاں، مشکلیں زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں. تو خوشی پہلے نمبر پہ تو ایک تو وہ پرسنل، ہر ایک بندے کی اپنی خوشیاں ہوتی ہیں جو اس کے اپنی پرسنل کامیابی پہ بیس کرتی ہیں. لیکن کچھ خوشیاں اللہ نے اس طرح کی بنائی ہیں جس پہ ہم سب ارد گرد کے ماحول، بے شک ہمارے گھر کے حالات یا معاشرے کے حالات، ملک کے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن ہم ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں، یعنی وہ ایک گیدرنگ والی خوشی ہے. تو اس خوشی کو منانا چاہیے، بڑے اچھے طریقے سے منانا چاہیے. اور میں اس چیز کو مانتا ہوں، اور میرا میسیج یہی ہے سب کے لیے کہ ٹھیک ہے، پاس ہے، اس کو یاد کریں، انجوائے کریں، فیملی فریم میں لگا کے تصویر کی طرح سجا کے رکھیں، اس کو دیکھیں، غور کریں، اور پھر پاس سے گزر جائیں. اگلا مومنٹ بنائیں، اس کو بھی آپ نے لگانا ہے ادھر کے دیوار پہ. یہ نہ ہو کہ اس کے لیے آپ کے پاس پکچر ہی نہ ہو، دیوار خالی رہے. تو یہ مجھے کوئی بھی بہت چیز عجیب لگتی ہے کہ مطلب تھوڑے سے ذرا اولڈ ہوتے ہیں نا لوگ، اولڈ آئی وڈ سے 40+ میں بھی، اور عید آئی ہے تو عید تو سب کی ہوتی ہے نا، عید تو سب کو سیلیبریٹ بھی کرنی چاہیے. تو وہ سارے کہنا شروع ہو جائیں گے یار عید ہماری تھوڑی، عید تو صرف بچوں کی، عید تو صرف بچوں کی ہے. اس چکر میں وہ بھی نہیں کچھ کرتے، نہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، نہ اس خوشی کو مناتے ہیں کہ عید آئی ہوئی ہے. عید تو سب کے لیے آئی ہوئی، ضروری تو نہیں صرف بچوں کے لیے. جس بیکاز بچوں کے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو بہت پیسے ملتے ہیں اور عیدیاں ہوتی ہیں وہ سب. کیونکہ میں اسی ایج گروپ میں ہوں، اسی ایج گروپ سے گزرا ہوں یا ہوں، جو بھی ہے، جو بھی تم جس ایج گروپ کی بات کر رہی ہو، میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمیں اس ایج میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. آپ نے کسی کے کوئی پیسے آنے ہیں، جانے ہیں، بزنس کی ٹینشن، جابس کی ٹینشن ہو رہی ہے، نہیں ہے، آفس میں بھی کچھ گڑبڑ چل رہی ہوتی ہے. تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک طرف ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنے آج کی خوشی خراب کر لو. یہ دن واپس نہیں آنا، تو اس کو انجوائے کرو، باقی سب چیزیں چلتی رہیں گی، تو اسی کو انجوائے کرو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے خود میں ظاہر ان چیزوں سے گزرا ہوتا ہوں، ہم گزرے ہوتے ہیں، سارے پیرنٹس گزرے ہوتے ہیں. تو اس خوشی کا کیا کرنا ہے جو اس وقت ملی ہوئی ہمیں تم بچوں کی صورت میں. اور تم لوگوں کے پاس بھی یہ مومنٹ نہیں ہونا ہے. تم بھی اپنے بچپن میں کھوئی ہو، اور آج تم ہمارے ساتھ کہیں اپنے مختلف جگہوں میں پھنسی ہوئی ہو، تو تمہیں آج موقع نہیں ملے گا. ظاہر ہے ہر ایک کچھ بندے ٹائموں کے بعد کبھی کدھر چلے جاتے ہیں، کبھی کدھر چلے جاتے ہیں. تو تم آج کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں انجوائے کر رہی؟ میں تو بہت خوش ہوں اس عید پہ. کیوں؟ کیونکہ ہر سال اکیلے پکچرز ڈال کے تو مجھے کہتی تھی پاپا اگلی فوٹوز میں نے اکیلے نہیں ہونا. نہیں یار، آپ اکیلے ڈال رہے ہو، آپ کے دوست مطلب پراپر فوٹو شوٹ، کپل فوٹو شوٹس آ رہے ہیں، میں بھی ڈال کے دکھاؤں گی. تمہیں شادی ان لوگوں کے لیے فوٹو کے لیے نہیں، ایک ہوتی ہے نا کہ عید پہ سب کی پکچرز آتی ہیں، سبھی کی آتی ہیں. اچھا. تو میں اب مجھے اچھی لگتی تھی اکیلے، پر اب نا تو مجھے بتاتی، میں فوٹو شاپ میں اتنا ایکسپرٹ ہوں.
اور آپ کس کو ساتھ ڈالتے؟ میں نے تمہاری شادی سے پہلے دونوں کی کپل فوٹو بنائی ہے نا. نہیں تب پتا تو نہیں تھا نا. ہاں تو ہم خیالی آج اے آئی آ گئی اب تو. تم مجھے بتاتی کہ دولہا ایسا ہو ایسا ہو ایسا, میں نے لکھ کے دینا تھا, اس نے میں نے بس آپ کو اسکیچ بنا کے دیا ہوا تھا. شکر ہے اس طرح کا نہیں ملا. اسکنی سا اور ایسے باندر ہو سب. ہاں وہ پونی بھی تھی اس کی نا, شارٹس بھی پہنے ہوئے تھے. چلو اچھا ہے نہیں ملا, but I'm happy. چلو اچھا اب ہم تھوڑا موڈ لائٹ کرتے ہیں, بہت سیریس کی طرف جائیں. آپ مجھے بتاؤ آپ کو عید پہ ناشتے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ میں الحمدللہ روزے پورے رکھتا ہوں. میرے جب سے روٹین ہے, جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے, میرے ایسے کوئی نہ چھوٹ جائے بیماری کی وجہ سے. وہ بھی بیماری وہ نہیں کہ عام بخار وغیرہ, وہ نہیں, اس پہ بھی نہیں میں چھوڑتا. کوئی ہاسپٹلائز مجھے ہونا پڑے یا کچھ, اس میں کچھ چھوٹ جاتے ہیں, ورنہ میں الحمدللہ روزے نہیں چھوڑتا. اور جب وہ 30 دن کے بعد جو پہلا دن ہوتا ہے نا, مجھے اتفاق سے بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے, اور صبح صبح میرا کھانے کو دل ہوتا ہے. تم لوگ سب جو ہے ابھی تک سوئے ہوئے ہوتے ہو, یہ ہوتا ہے مثلا نماز کے بعد تم لوگوں کا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, یہ کیا آج ہم نے کچھ اسپیشل دن ہے. ہم لوگ نماز کے بعد ہم لوگ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھتے ہو, پھر سوچنے چلے جاتے ہیں. تو جب ہم کٹھے رہتے ہوتے تھے اس وقت مجھے انتظار ہوتا تھا کہ کچھ کھانے کو ملے. اس کھانے کے علاوہ 11-12 بجے مجھے پھر بھوک لگ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میں بس انتظار کر رہا ہوتا ہوں. حالانکہ میں سارا دن پورے 30 دن میں ویٹ کر رہا ہوتا ہوں, گزر رہا ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. 30 دن نہیں ہوتا, آپ کو پتا آپ نے کچھ کھانا نہیں, تو جب عید پہ آپ کھا سکتے ہو پھر وہ نہیں ویٹ. اور پھر دوپہر کو کھا کے ڈھیر ہو جاتا ہوں, اور جب اٹھتا ہوں تو عید گزر چکی ہوتی. یہ پاپا کی عید ہے, بس لنچ کیا ہے, اٹھے 2-3 بجے تک عید ہے. اس کے بعد آپ کی وجہ سے جو ہماری اسپیڈ لگی ہوتی ہے کچن میں, کہ تیار بھی ہونا ہے, فوٹو شوٹ بھی کرانا ہے, لائٹ میں فوٹو شوٹ کرانا ہے, اور سب کو عید مبارک بھی کہنی ہے, اور پھر لنچ بھی ریڈی کرنا ہے ٹائم پہ. تو اچھی بات ہے نا. میں یہ کہتا, میں جب چھٹیاں بھی آتی ہیں, سنڈے سیٹرڈے آتی, میں اگر اٹھوں ہی 1-2 بجے, اور 1-2 بجے نہیں, ویسے 1-2 گھنٹے بعد میرے 6 بج جانے ہیں. میں مثلا ایک بندہ جاب کرنے والا بندہ ہوں, تو یہاں تو میں کہوں گا میں صرف 2 گھنٹے کی چھٹی لی ہے. نہیں پتہ ہے, میں 1-2 دفعہ میں نے کسی کی اسٹوری دیکھی انسٹاگرام پہ کہ ناشتہ کسی ریسٹورینٹ میں, لنچ کسی ریسٹورینٹ میں, ڈنر کسی, تو میں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوئی کہ پہلے کبھی نوٹ نہیں کیا تھا کہ ہمارے گھر جو ہوتی ہے چیز بڑی یونیک ہے. مجھے لگا ہر کوئی ایسے ہوتا ہے, گھر پہ ہی سوئیاں بن رہی ہے, گھر پہ لنچ عید لنچ بن رہا ہے. تو میں نے کہا یہ اچھا ہے, ایٹ لیسٹ ہمارے گھر میں ہم پراپر لنچ خود تیار کرتے ہیں سارے. اور پھر اچھا, میں تمہاری باتوں سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. میں اپنے طور پہ ایک فرسٹ ڈے گزارنے کا عید کا طریقہ بتاتا ہوں. ایک میرے خیال میں آئیڈیل ہے, وہ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں, اور باقی جو ہے وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ ایک ان کے لیے بات ہے, لیکن میرے خیال میں عید جو ہے وہ ایسی ہی ہونی چاہیے. وہ میں یہ کہتا ہوں کہ عید کا جو پہلا دن ہے وہ ٹوٹلی ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے, جو ہے کیا کہتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے, کلوز ممبرس کے لیے, اسپیشل بندوں کے لیے وہ ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے. کہ ان کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے کسی کو ٹائم نہیں دینا, اور سارے کھانے اپنے گھر میں کھانے ہیں, کہیں باہر نہیں جانا, کہیں ایک دوسرے سے بیٹھنا ہے, گپیں مارنی ہے, بالکل فل 100% فیملی ٹائم رکھنا ہے وہ اس کا. اور کئی لوگ جو میں نے بھی شروع میں کچھ عیدیں جو اپنے سسرال میں گزاری ہوئی ہیں, جوڑیاں کلاں میں گزاری ہوئی ہیں. میرے خیال میں پہلی عید آپ اپنے گھر کی جو مسجد ہے اس میں پڑھو, نماز پڑھو, اگر جو بھی ایک تو گیدرنگ میں ہوتا ہے, پھر آ کے آپ دوپہر کا کھانا جو ہے بڑا وہ کھاؤ, اس کے بعد شام کو 1-2 ایکٹیویٹیز رکھ کے پھر شام کو کھانا شانا کھا کے کچھ اور 1-2 ایکٹیویٹیز, تو ٹوٹلی ڈیڈیکیٹ رکھو. دوسرے دن جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے سسرال وغیرہ اگر نزدیک ہیں تو وہ جا سکتے ہیں, دوستوں وغیرہ کو مل سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایکٹیویٹیز جو ہے ان کے ساتھ رکھتے ہیں. لیکن یہ جو پہلے دن ہی جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو مجھے ان پہ اعتراض بھی ہے, اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ دن جو ہے واپس نہیں آنے. یہ زندگی کا ہسٹری بنتی جا رہی ہیں چیزیں, اور یہ آپ جو ہے نا اس مومنٹس کو ضائع کر رہے ہو. اور میرے خیال میں تمام دوست رکھنے والے, تمام سسرال والے لوگ ہیں, اور تمام جو دوسری ایکٹیویٹیز کرنے والے دور دراز جانے والے لوگ ہیں, ان کو پہلے دن جو ہے نا ٹوٹلی ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ. سارے بوائز سن رہے ہو, سارے بوائز, ساری لڑکیاں بھی سن رہی ہیں جو لڑکیاں بندوں کو لے کے سسرال چلی جاتی ہیں, جو لڑکیاں اپنے ادھر ہی رہ رہی ہوں جہاں پہ ان کا سسرال نہ ہو. تمہارا نہیں, اب ایک گھر ہے, پورا گھر رچا بسا ہوا ہے, پیرنٹس بھی ہیں, ادھر بھی پیرنٹس ہیں,
وہ لڑکیاں صبح دوپہر کا ناشتہ شاشتہ کیا اس کے بعد ادھر چلے گئی, تو وہ بھی وہ ایک میں تو کچھ فیملیز دیکھی ہیں کہ اسی گلی میں آپ کے ہسبینڈ کی فیملی رہتی ہے, اسی گلی میں آپ کی اپنی فیملی رہتی ہے, تو آپ ناشتہ لنچ اپنی وائف کی فیملی کی طرف کر کے پھر اپنے رات کو ملنے جا رہے ہو, جو مجھے خود بہت آف لگتا ہے. کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو میموریز میں, جیسے آپ تمہیں اور بچپن کی کتنی چیزیں ہوں گی یاد رکھنے والی, لیکن عید کے دن جو ہیں وہ تمہیں ہمیشہ ذہن میں رہتے ہوں گے. اس عید پہ یہ ہوا تھا, مجھے اب کئی عیدوں کی باتوں سے نا ریفرنس سے مجھے کچھ چیزیں یاد ہیں. اس عید میں چھوٹا تھا تو میں نے یہ کیا تھا, کیونکہ وہ بڑا دن تھا. یہ شادیوں کے دن ہوتے ہیں جب آپ وزٹ کرنے جاتے ہو, اس ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی جگہ ملنے جاتے ہو, اور یہاں کوئی زندگی کے کچھ واقعات ہوتے ہیں, وہ اینکر پوائنٹ ہوتے ہیں آپ کی میموری کے. تو یہ عید کا دن جو ہے نا وہ اینکر پوائنٹ ہے آپ کی تھرو آؤٹ لائف میں, جو اینکر پوائنٹ ہونے ہیں لائف کے. تو آپ کیوں اس کو ضائع کرتے ہو؟ آپ سب سے کلوز جو ہے وہ آپ کی فیملی ہے, تو کیوں آپ اس کو ضائع کر کے کسی اور کے حوالے کرنے کی کوشش کرتے ہو یا کرتے ہو؟ آپ کو وہ ٹوٹلی وہ 100% فیملی کو ٹائم دینا چاہیے. یہ میرا ایک ماننا ہے, اور میں نے کیا بھی اور میں کرتا بھی ہوں. تمہارا اس پہ کیا اسٹینڈ ہے؟ میں تو خود آپ نے بتایا نا کہ فیملی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے, اور آئی تھنک دوسرا دن بھی فیملی کے ساتھ. دوسرا فرسٹ ڈے از مور آف اسپینڈنگ ایٹ ہوم. نہیں, دوسرے دن میں آپ ایکٹیویٹیز رکھو, آپ گھومنے جاؤ. دوسرے میں نہیں, مثلا فرینڈس کی بہت اہمیت ہے, وہی نا, آپ کے رشتے داروں کی بہت اہمیت ہے, آپ کے جو سسرال ہیں ان کی ان لاز بھی ہیں, ان کی بہت اہمیت ہے. وہ سیکنڈ ہوم ہے آپ کا, مثلا سیکنڈ ہوم ہوتا ہے آپ کا, کسی کا بھی سسرال ہو وہ سیکنڈ ہوم ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کے مثلا جن کے گھر ایک ہی شہر میں ہوتے ہیں ان کو لازمی جانا چاہیے, ملنا چاہیے, بڑے اچھے طریقے سے ملنا چاہیے. اور اسپیشلی جو لڑکے جاتے ہیں سسرال وغیرہ میں, تو ان کو تو ایسے جانا چاہیے جس طرح وہ, کیونکہ ان کی بیٹی وہ لے کے آیا ہوتا ہے بندہ, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ایسے ہی لے کے جائے جس طرح اس کا حق ہوتا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور دوسرے دن اس طرح کی چیزیں کر کے پھر ساری زندگی چلتی رہیں گی. ایکٹیویٹیز بھی کرتے, بیچ میں پورا دن ہے, ایک دن اپنے فیملی کے ساتھ ایکٹیویٹیز کر لو, دوسرے دن ادھر جا کے ایکٹیویٹیز کر لو. تو اچھی ایڈوائس ہے. ہاں, پر ان کے لیے جن کے جو دونوں آس پاس ہوں. ہاں, دونوں آس پاس ہوں. جن کا نہیں ہے ان کا کچھ اور طریقے سے, مثلا دس از آئیڈیل سچویشن. ہاں, آئیڈیل سچویشن ہے جب یہ ایک ہی شہر میں رہ رہے ہوں. جس میں زیادہ تر لوگ جو ہمارے سننے والے ہیں وہ ایک ہی شہر میں رہنے والے ہیں نا. یہ تو اسپیشل کیس ہے ہمارا, جو ہم اکیلے ادھر ہیں, ہمارے دو سے باپ بس ادھر ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بہت دکھی ہوتے ہیں عید پہ, ہم لوگ بہت اکیلے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہوتا. اور میں تو اکیلے بھی انجوائے کرتا ہوں. آپ تو جب بالکل ہی اکیلے تھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہے وہ ٹائم رہا ہے, اس ٹائم نے مجھے یہ ٹائم دکھایا, تو میں اس کو نفرت کرنا شروع کر دوں. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا برا ٹائم بھی اچھے ٹائم کی نشاندہی ہوتا ہے, کہ اس کو صرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو آپ اس سے نفرت نہیں کرنی, اس میں انجوائے کرنا چاہیے. انجوائے, لیو ان دا مومنٹ. آپ نے مجھے اپنا ناشتہ نہیں بتایا. ناشتہ بتایا نا, سیویاں کا, جو بھی مل جائے, جو بھی مل جائے, انڈے مل جائیں, پیاز مل جائیں. سیویاں ظاہر ہے وہ ایک ٹریڈیشنل ایک ہوتا ہے, وہ کھانی پڑتی ہیں اور مزہ بھی آتا ہے. ہم سب سیویاں کھا رہے ہوتے ہیں, آپ پراٹھا کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں, مجھے کیونکہ میرا پراٹھا اور انڈا بڑا مزیدار ہوتا ہے. سارا میں نے 30 دن میں نے صرف ایک دن سحری ابھی تک کی ہے فل, جسے سحری کہتے ہیں. ورنہ میں 3 چیزیں کھاتا ہوں. دہی کھاتا ہوں تاکہ میرا منہ فریش رہے, کافی پیتا ہوں تاکہ میرا دماغ فریش رہے, اور اس کے بعد میں یہ سب گول پیتا ہوں تاکہ میرا جسم جو ہے وہ فریش رہے. میں یہ تینوں دعائیں ہیں, ورنہ میں سحری تو نہیں کرتا نا. سحری میں نے ایک ہی کی ہے. شروع میں کہا تھا آپ کرو, لیکن نہیں ہوتی, کیا کیا جائے. کیونکہ میں کا بھی تو دیکھو ہم نے کہا وہ بھی نہیں کیا. اگلے سال سب کی چیزیں کریں گے. اب عید کے بعد یہ ہر اینڈ پہ یہ ہو جاتا ہے, عید کے بعد کریں گے. ہاں چلو. اور اب تم بتاؤ, میں نے اتنی ساری باتیں, کچھ پوچھ لو میرے سے میری عید کے بارے میں. تم بتاؤ تمہاری کیا پلاننگ ہے اس مطلب تمہاری فرسٹ ٹائم ہسبینڈ والی عید آ رہی ہے. ہسبینڈ والی عید تو ہے, بٹ میں چیک کر رہی ہوں نا کہ عیدی کہاں سے مل رہی ہے مجھے. میری ابھی ایج وہ نہ آ گئی ہو کہ ابھی تم نے دینی ہے. اچھا, مجھے شروع میں نہیں بتا رہی تھی, پر ابھی نہیں ہے. مجھے پتہ عیدی ملے گی یار, ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے نا کہ ہاں مجھے. اینی ویز کپڑے بھی میں نے سلوائے ہیں اس دفعہ, بڑے اسپیشل قسم کے. میں نے کہا کہ میری اس دفعہ میں مہندی پہ بھی کمپرومائز نہیں کر رہی, ورنہ میں خود ہی کچھ بنا لیتی ہوں. اس دفعہ میں نے میک شیور کیا کہ مجھے پراپر مہندی بھی لگے, کیونکہ نام لکھواؤ گے اپنے ہسبینڈ؟ نہیں, میری مہندی ہے, وہ شادی پہ ہوتا ہے سب. اچھا, منیم کی دلہن. اچھا, کوئی ایسی بات نہیں کریں. نہیں مطلب آپ فنی ہو رہے ہو. نہیں تو عید کی ہے ایپیسوڈ ہے, اس میں فنی نہیں ہونا تو کیا کرنا ہے. لائٹ بنا رہے. ہاں,
اور بتاؤ. اور عید کے کیا پلان ہے تمہیں؟ اب ہم لوگ ڈیلی بیٹھتے ہیں عید کا پلان بنانے کے لیے، پر کوئی پلان نہیں بنتا. اور آئی تھنک ہماری اس دفعہ بھی عید گھر پہ اور دوسرا دن بھی گھر پہ. منیم 2-3 مرتبہ میرے پاس آیا ہے، میرے پاس بیٹھا ہے کہ عید کا پروگرام بناتے ہیں. میں نے اس کو جا کے کسی دوسری باتوں پہ نا، دوسرے فیوچر ہمارے پلان جو آ رہے ہیں ابھی ان میں. اور وہ پتہ ہے آتا کہاں سے ہے؟ میں بھیجتی ہوں اس کو، جا کے پلان بناؤ عید کا. تو وہ تھوڑی دیر بعد بھول گیا ہوتا ہے، پھر ہم وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں فیوچر کی، یہ کرنا ہے یہ کرنا. اور پلاننگ میں ہو نا، اس لیے. ہاں اور پلاننگ میں ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے کوشش آتا ہے کہ یہ کہ پھر وہی ہوگا جو اس نے کہا ہے. تمہیں کیا کہا ہے؟ ہم بیٹھے ہوں گے، فراز آئے گا، فراز کہے گا چلو چلو چلو، اور ہم جب جیسے ہی ماننے لگیں گے فراز کہے گا اچھا میں اب جا رہا ہوں بھائی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں. اور پھر پاپا بھی ادھر ہی، آپ بھی ادھر ہی. اور پھر میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا کہ ہماری ٹینشن نہیں لینی تم لوگوں نے، ہم لوگ تو جاتے ہی نہیں. ہم تو ہماری عید اسی ہی ہے. اور میں نے دیکھو میں نے آج ایکسپلین بھی کر دیا اپنا جو دل کی ایکسپریسو. پر یاد ہو نا کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے ایسے اکیلے بیٹھ جا کے، میرا تو ذرا فن ہی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو فورس کرتی ہوں. چلے دیکھیں گے، اپنی وائف کے لیے آ جانا. چلو دیکھوں گا. شرما کیوں رہے ہو؟ میں نے وائف کو بولا تو. نہیں میں کیوں شرماؤں گا؟ آپ بھی شرمانے والی ہنسی آئی. وہ ویسے دیکھا پھر آئی. چلو مجھے ایک دم لوگ کہیں گے کہ ایک دم سے اتنے رمضان میں بنے ہوئے تھے، ایک دم سے نہیں. آج ضرور ہم نے کوئی ہیوی باتیں کرنی ہے، اتنے پورا سال کی ہیں نا، 3-4 مہینے کی ہیں، تو آج بس پاپ کارن والی باتیں کرتے ہیں. اور بتاؤ فلم دیکھو گی اس مرتبہ؟ کسی کا بھائی کسی کی جان. نہیں، بہت کانفیڈینشیل کوسچن ہے. اچھا آ نہیں رہی نا موویز، ورنہ ہم کوئی نہ کوئی فلم بھی دیکھ لیتے ہوتے. پاکستانی کوئی دیکھ لینا کوئی. ہم چلو اور کسی نے پاکستانی سینما کو سپورٹ کر دینا. آپ کی فیوریٹ مووی کون سی رہی ہے جو آپ نے عید پہ دیکھی ہو؟ عید پہ ہاں، بچپن میں نا بڑی اچھی بات یاد کرا دی تو نے. ہمارا جو سب سے بڑا وہ ایک ہوتا تھا نا پلان، وہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم نے پیسے جمع کر کے اپنے گھر میں جو بڑا ہے ماموں ہوتے تھے یا چاچو ہوتے تھے یا کوئی اور ہوتا تھا، تو اس کو ہم پیسے دیتے تھے کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ. اور پھر ہمارے گھر کے پاس ہی سینما ہوتا تھا، تو ہم ادھر جا کے فلم دیکھتے تھے لازمی. اس وقت بڑی بابرا شریف اور جاوید شیخ کی فلمیں آتی تھیں، بینکاک کے چور، سنگاپور کی فلانا ٹمکانا، اس طرح کی نا بجلیاں، تو یہ وہ منیلا کی بجلیاں ٹائپ کی فلمیں آتی تھیں. تو وہ فلم دیکھتے ہوتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا. وہ ایک بڑا اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ہماری سینما. آپ کو یاد ہے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے جب سب بچے اکٹھے ہوتے؟ بتاؤ نا، آج بےزتی کرو میری. ہاں میں کرنے لگی ہوں. نہیں طرح سچ، آپ سب کو کہتے تھے کہ میں تم سب کو باہر لے کے جاؤں گا گھمانے، پتہ نہیں کہاں، بٹ گھمانے لے کے جاؤں گا. ہم کہتے تھے ٹھیک ہے ہم جائیں، پر آپ کہتے تھے ساری اپنی عیدیاں اکٹھی کرو اور پھر جائیں گے، جو مجھے بچپن میں اتنی بری بات لگتی تھی. میں نے کہا ایک بڑا انسان ہمیں باہر لے کے جا رہی، خود نہیں پیسے لگا سکتا، ہم سے بیچاروں کو بچوں کو فرسٹ ٹائم بہت ظلم کیے میں نے نا، تو ان سے ہی پیسے اکٹھے کر کے، وچ میک سینس آبویسلی. بعد میں سمجھ آتی نا کہ آبویسلی ہمیں عیدیاں ملی ہوئی تو ہم نے عید اسپینڈ ہی کرنی ہے. دیکھو جب میں اپنے ابھی بچپن کی بات بتائی، مجھے نہیں تھا پتا تم نے یہ بات کرنی. ہم بھی اسی طرح کرتے. ایک تو اسپینڈنگ کا آپ کو پتہ چلتا ہے، بجٹنگ کا ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ایک دن ریلیکس ہو گیا نا، آپ خود ایک فیل ہوتا ہے کہ آپ خود اسپینڈ کر کے کچھ چیز کر رہے ہیں، کچھ فن کیا ہم نے. تو آپ ہمیں بچپن ہم جب جا رہے ہوتے تھے امی کی طرف، آپ ہمیں راستے میں سکھا رہے ہوتے تھے کہ جب کوئی بولے گا عید مبارک، تم لوگوں نے آگے سے یہ نہیں کہنا تھینک یو، آگے سے کہنا خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک. اور پورے راستے ہم لوگ یاد کرتے آ رہے ہوتے تھے، کسی نے یہ کہہ دیا تو آگے سے ہم نے یہ کہنا خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک. یہ نہیں یاد ہے آپ سے ایسے کئی باتیں تو مجھے ادھر کرتی ہے نا تربیت کے حوالے سے. جیسا پچھلی بار تک یہ کہ میں نے قرآن شریف تم لوگوں کو سناتا ہوتا تھا ترجمے کے ساتھ، مجھے نہیں تھا، بھول گیا ہوا تھا، وائٹ واش ہو گیا ہوا تھا. تو تم لوگوں کو یاد ہے یہ سکھاتے تھے، تو آپ کے لیے تو ڈیلی سی چیز ہو جاتی تھی نا، تو ہمارے لیے تو بڑی چیز لگتی تھی کہ ہم نے یہ یاد کرنا ہے. عید پہ سب کیسے بول. پھر آپ عید پہ کبھی کوئی رینڈم فائٹ شروع کرا دیتے تھے بچوں کی کہ عید پہ آپ نے جیسے لڑکیاں ورسز بوائز کر دی. میں بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، انٹرٹینمنٹ کراتے رہتے تھے، کیونکہ پاکستان میں بچوں میں شاید اتنا نہیں ہوتا تھا گھومنے کا، وہی فیملی کے ساتھ سب اتنے ٹائم بعد اکٹھے ہوتے تھے، تو اسی پہ پھر ہم لوگ کبھی آپ نے کچھ شروع کر دینا. تمہاری آخری پاکستان میں عید کون سی ہے یار؟ جس ایئر بتاؤں؟ ایئر نہیں یار، میری 2008 کی ہے. وہی والی ہے پھر میری بھی. ہاں ہماری 2008 میں عید الفطر ہی تھی. ہاں
فطر ہی تھی, روزوں کے بعد ہم گئے تھے, بڑی اسپیشل فلائٹ. میں نے ہر عید میں کوشش کی کہ ہم کسی طرح پاکستان چلے جائیں تاکہ مجھے اس کے بعد میں نے ساری جو عیدیں ہیں میری صرف دبئی میں, ساری میری عیدیں دبئی میں, اور فون شون پہ بات ہو جاتی ہے. امی 1-2 مرتبہ امی ادھر ہی تھی عید پہ, ابو بھی ادھر ہی تھے 2009 یا 10 کی عید میں. ہاں مثلا عید وغیرہ میں ادھر ہی تھے. تو اب تو پاکستان کی عید بھول گئی, اب ادھر کی عید ہے. عید صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے ناشتہ کرتے ہیں, ناشتہ کر کے تھوڑی دیر فون شون کال بیک کیے, واٹس ایپ میسیجز کیے. اچھا ایک اور بات, ہم واٹس ایپ میسیجز جو ہیں وہ بالکل رینڈم ٹائپ جو ہوتے ہیں, بالکل پڑھے لکھے ٹائپ جو ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیتے. آپ تھوڑا سا ایفرٹ کر کے آپ اپنا پن کیوں نہیں ڈالتے اس میسیج میں. اب میں نے ایک ہی میسیج کو 40 بندوں کو بھیج دینا ہے. اب میں کسی سسٹر کو کر رہا ہوں یا کسی رشتہ دار کو کر رہا ہوں, میں اس میں اپنا پن کیوں نہیں ڈالتا. اس کا نام لے کے, اس سے بات کر کے, اس کے اور بھائی اور سناؤ, کسی بچے کا نام لے لیا, آپ لوگوں کی پرانی کوئی بچے کا نام لے لیا کہ اور سناؤ, تنگ تو نہیں کرتا پیا ہوا جی فلان کا. اس میسیج میں جو ہے نا وہ تڑپ نہیں ہوتی, اس میں آپ سیدھا سیدھا بس میسیج کر دیتے, عید مبارک میں اچھا سا میسیج کاپی کیا نیٹ سے اور فلاں ٹمکانے کو بھیج دیا, اور کوئی یہاں کوئی اچھی سی وہ کیا کہتے ہیں کوٹ لی یا کوئی اسکرین ویڈیو لیا اور سب کو بھیج دیا. اس ویڈیو سے اچھا ہے آپ چھوٹا سا وائس نوٹ کر دو, چھوٹا سا وائس نوٹ پیار سے محبت اور سناؤ اپنی زبان میں کیا, اور ٹھیک ہے. ہم نے کمپیوٹرائز بنا دیتے ہیں اس عید کو, ایموشنل ہے پیار, عید کا اسپیشل دن ہے, کوئی آپ ایک چھوٹے سے ایفرٹ کر کے میسیج کر لو. اتنے ہاں گریٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہ بھی سیٹ پیٹرن کے ساتھ. آپ نے میسیج کاپی کیا, سب 40 بندوں کو بھیج دیا اور بیٹھ کے آرام سے کہ میں نے سب ایک پوری ذمہ داری ادا کر دی. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. آپ کو ریئل ایموشنز اور ریئل کنیکشن بیچ میں ڈالنا چاہیے. میں ویسے پورا سال یہاں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے پورا ٹائم وائس میسیج سے بھاگتی ہوں, پر عید پہ میک شیور کہ اسپیشل مائی کلوز رشتے دار ہیں, کلوز فرینڈس ہیں, ان کو میں وائس میسیج کرتی ہوں. جو بہت کلوز ہیں ان کو ویڈیو کال وغیرہ پہ آپ لا سکتے ہیں, ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. جو زیادہ اور ذرا اور آؤٹر سرکل میں ہیں آپ ان کے ساتھ فون کال کر سکتے ہیں. جو اور آؤٹر سرکل میں ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں میسیج بھیج سکتے ہو. اور جنرل پبلک کے لیے آپ کوئی بھی اسٹوری لگا کے واٹس ایپ وغیرہ پہ, انسٹاگرام پہ آپ گریٹ کر سکتے ہیں. اور سر یہ کور کر لیا میرے حال میں ہم نے سب کچھ. ہنس بھی لیا آج کافی. نہیں آج ہم نے کوئی اتنی ہیوی ایپیسوڈ نہیں کرنی کیونکہ ہم نے بہت کر لی, جتنی لوگ میرے حال میں تنگ نہ آ گئے ہوں. اور کہ چینل ٹھیک چل رہا ہے, چینل بہت اچھا چل رہا ہے, ہم لوگوں کے مائل اسٹونز اچیو ہوتے جا رہے ہیں. تھینکس ٹو ایوری بڈی. پر ہماری عیدی میں تو سب سے یہ عیدی مانگ رہی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو. دیٹس آور عیدی. اچھا اب اتنے ٹائم سے آپ نے شعر نہیں بولا, آپ نے نعت سنا دی تھی بیچ میں, لاسٹ ٹائم تھا نہیں, شاید تھا نہیں, وہ میں نے بولنا نہیں چاہ رہا تھا. ہم نے ایک کتاب کا ذکر کر رہے تھے قرآن شریف کا, تو قرآن شریف کے ایپیسوڈ میں مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں کوئی اپنی تحریر کوئی چیز دکھا دوں. تو آج کا جو شعر ہے وہ عید کے حوالے سے ہی ہے. تو عید جو ہے نا, ایک تو وہ ہے جن کے ساتھ آپ گزار رہے ہو, وہ تو آپ نے اس وقت پرفارم کر کے گزارنی. لیکن میں نے عید کا شعر یہ ابو کی میں نے اپنی ڈیتھ کے بعد لکھا تھا, لیکن یہ ہر اس بندے کے لیے اس پہ سوٹ کرتا ہے جن کے کچھ پیارے جو ہیں وہ ان سے جدا ہو چکے ہیں. وہ شعر یہ ہے, ایک نیا سلسلہ چلا ہے عیدوں کا, ایک نیا سلسلہ چلا ہے عیدوں کا, ٹوٹ گیا خیال ملن کی امیدوں کا, منانے ہیں تہوار اب ان کے بغیر جن کے بغیر کبھی سوچا نہ تھا عیدوں کا. یعنی ہم اپنے پیرنٹس کے بغیر کبھی سوچ بھی نہیں سکتے عید گزارنا, لیکن جن کے کسی کے دونوں ہی نہیں ہیں, کسی کا ایک ہے, جیسا میرے ابو نہیں ہیں, میرے امی ہیں, اللہ ان کی لمبی زندگی دے, صحت والی دے, تو اسی کو انجوائے کرو. اور جن کے نہیں ہیں ان کی یاد میں, تو یہ یادیں ایک بہت بڑی یادیں, تو ایک پوری آپ نے ایک ایکشن بنا کے رکھی ہونی چاہیے اپنے ارد گرد میں, اور کبھی بھی بور نہیں ہونا چاہیے. یہ یادیں تو بہت زبردست چیز ہے انسان کے لیے, انرجی ہے, پیٹرول ہے. آپ نے کہا تھا آپ کوئی ہیوی بات نہیں کرو گے, آپ نے اینڈ ہی ایسے کر دیا نا, ایموشنل ہو گیا. چلو آپ کنکلوڈ کرو.
تو میری طرف سے سب کو عید مبارک بہت بہت. سب اگر اچھی لگیں میری باتیں تو اسی طرح پہلا عید گزارنے کی کوشش کریں اور پرانی یادوں کو بھولیں. اس مرتبہ سمجھیں کہ یہی عید ہے اور اسی عید کو سمجھیں کہ بڑی زبردست عید گزارنی ہے. بچوں کو لگ پتہ جائے کہ ایسی عید ہوگی اور رشتہ داروں کو بھی لگ پتہ جائے کہ ایسی عید ہوگی. پھر اگلی مرتبہ جب 2-5-6 سال جب گزریں وہ کہیں گے یار وہ بڑی زبردست عید بنائی تھی ہم نے. بڑے ہو کے بھی پوڈ کاسٹ کی بات سنتے بہت اچھی. چلو اب مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے مجھے دیکھ کے. نہیں ایسے ہی میں بھی آج ہماری بیہائنڈ دا کیمرہ ٹیم از ویری فنی. اچھا تو میں تو نہیں ان کو دیکھ پا رہا. میں تو سب کو میری ادھر نظر ہو کے بھی ادھر ہے. ہاں تو تمہارا لیے ڈبل امتحان ہے. چلو مجھے نہیں کوئی فرق پڑتا. I'm a pro. Anyways, thank you guys for watching. Eid Mubarak to everyone who's watching and I hope سب کی عید بہت بہت اچھی گزرے جیسے ہماری ہر سال گزرتی ہے. اور eat a lot. ساری ڈائٹنگ اب عید کے بعد ہوگی. Thank you for watching. Keep subscribing to our YouTube channel and Allah Hafiz. Bye. کسی کی بھی عید جو ہے وہ اچھی ہوتی نہیں ہے یا اس میں اچھا بنانا ہوتا ہے. اچھا بنانا پڑتا ہے. ہمیں اچھا بنانا پڑے گا. Yes, do something different. اور بہت زیادہ عیدیاں دیں یار بچوں کو. خدا حافظ. خدا حافظ.